کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ ایسا زرعی ملک جس کے پاس دنیا کی بہترین نہریں اور زمین ہو تو وہ بنیادی اشیاء جیسے گندم اور دالیں باہر سے امپورٹ کروا رہا ہو؟ کیا یہ قدرتی ہے؟ جی نہیں، یہ مصنوعی بحران ہے۔ پاکستان کو 5 بڑے معاشی چیلنجز کا سامنا ہے۔ آج ہم دوسرے بڑے چیلنج کو کور کریں گے جو کہ ہے دی کرائسس ان پروڈکشن آف ویلتھ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کھیت ہمارا ہے، محنت بھی ہماری ہے، لیکن اس کا فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ دولت بنتی کیسے ہے۔ دولت بنتی ہے ویلیو ایڈیشن سے، یعنی اگر 500 کی لکڑی ہے تو اس میں محنت کر کے اسی لکڑی سے کرسی بنا کر 5000 کی بیچنا۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کپاس سستی بیچتے ہیں اور اس کا بنا ہوا کپڑا مہنگا خریدتے ہیں، یعنی نفع باہر والوں کا اور مزدوری ہماری۔ ہماری کسان کی بربادی کوئی قدرتی آفت نہیں ہے، بلکہ یہ WTO کے ٹرپس ایگریمنٹ کا نتیجہ ہے۔ اب اسی ایگریمنٹ کے تحت ملٹی نیشنل کمپنیز نے بیجوں کو پیٹنٹ کروا لیا۔ پہلے کیا تھا کہ کسان اپنے پچھلی فصل سے بیج نکال کر اگلی فصل پیدا کرتا تھا، لیکن اب بیئر اور مونسینٹو جیسی کمپنیز ٹرمینیٹر ٹیکنالوجیز والے بیج بیچتی ہیں اور جن سے سال میں صرف ایک بار فصل حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب پیٹنٹ کروانے کی وجہ سے کسان قانونی طور پر اپنا بیج کی بجائے ان کا مہنگا بیج خریدنے پر مجبور ہے۔ اسی طرح دوسری طرف ہمارے پیداوار میں بحران کی بڑی وجہ ڈیڈ کیپٹل بھی ہے۔ وہ زرخیز زمین جو اناج اگانے کے لیے تھی اسے ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹیز اور پلاٹوں کی فائلوں میں دفن کر دیا۔ اسے معاشیات میں ڈیڈ کیپٹل کہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مچھلی پکڑنے والا اپنا جال جلا دے، روزانہ بازار سے مچھلی خرید کر کھائے۔ اب یہ بحران اچانک نہیں آیا، بلکہ ڈی انڈسٹریلائزیشن کا تاریخی تسلسل ہے۔ انگریزوں نے ہمارے کاریگروں کے ہاتھ کٹوائے تاکہ ان کے مانچسٹر کا کپڑا بک سکے، اور اسی تسلسل کو دیکھیں تو آج IMF ایسی شرائط لگاتا ہے کہ ہماری فیکٹریاں بند ہو جائیں اور ہم صرف ایک منڈی بن کر رہ جائیں، اور اسی سرمایہ داری نظام نے ہمیں رینٹ سیکنگ کے نشے پر لگا دیا ہے، یعنی فیکٹریاں مت لگاؤ، محنت مت کرو، صرف زمین لے کے چھوڑ دو اور قیمت بڑھنے کا انتظار کرو، جو کہ اکنامکس میں ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے۔ اب اسلامی معاشی نظام اس ظلم کو جڑ سے اکھاڑتا ہے۔ اب اسلامی معاشیات کا اصول ہے کہ زمین اور وسائل سب انسانوں کے لیے ہیں۔ اب اسلامک سسٹم میں پیٹنٹ کے ذریعے بیجوں یا قدرتی وسائل کو روکنا حرام ہے۔ اسلام پیداوار کو روکنے کی بجائے بڑھانے کا حکم دیتا ہے تاکہ معاشرہ خوشحال ہو۔ اسلام زمین کو جاگیر نہیں بلکہ ذریعہ پیداوار سمجھتا ہے۔ اگر اس زمین سے پیداوار نہ حاصل کی جائے تو اسلام اس قبضے کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور وہ کھیتی اور نسل کو برباد کرتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں معیشت کے سامان رکھے ہیں۔ اب زمین کا مقصد سوسائٹیز بنانا نہیں بلکہ پیداوار دینا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں معاشی پلاننگ سکھاتا ہے۔ انہوں نے 7 سالہ منصوبہ بندی کی، غلہ محفوظ کیا اور قحط کا مقابلہ کیا، اور جبکہ ہمارے پاس وسائل ہیں مگر منصوبہ بندی اور عدل نہیں ہے۔ اور اسی حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جب تمہارے پروردگار نے آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اسلام میں شکر کا مفہوم یہ بھی ہے کہ وسائل کو پیداواری عمل میں لایا جائے اور مہارتوں اور سکل کو استعمال میں لا کر پیداوار کو بڑھایا جائے، اور اگر کوئی قوم ایسا نہیں کرتی تو گویا اس نے ناشکری کی۔ اب اس معاشی بحران کی مثال اس تالاب کی سی ہے جس کا پانی رک چکا ہے اور اس میں تعفن یعنی بدبو پیدا ہو گئی ہو، جبکہ معیشت کو ایک بہتا ہوا دریا ہونا چاہیے جس میں سرمایہ زراعت، صنعت اور تجارت کے ذریعے بہتا رہے، نہ کہ پلاٹوں کی فائلوں اور اسلامک بینکوں میں قید ہو جائے۔